ومن والاه ومن اهتدى بهداه وبعد. معزز ناظر اعلیٰ صاحب اور دیگر حاضرین و سامعین، ابھی آپ نے شیخ الجامعہ حفظہ اللہ کے خطاب میں النادی الادبی اور اس کے سالانہ پروگرام کے تعلق سے بعض ضروری باتیں سماعت فرمائیں۔ اس سال جامعہ میں چونکہ طلباء کی تعداد گزشتہ چند سالوں کے مقابلے میں زیادہ تھی، اس لیے سالانہ انجمن میں شرکت کرنے والے طلباء بھی زیادہ رہے، اور پھر ہمیں جو پروگرام ترتیب دینا پڑا اس کو سوموار شام بعد نماز مغرب سے شروع کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے ایک طرح سے ہم کہیں تو آسانی کے ساتھ پروگرام آج اختتام کو پہنچا۔ کل ملا کر کے 10 نشستیں، جن میں سے 2 نشست عربی کی، ایک انگریزی کی، ایک ہندی کی، اور 6 نشستیں شعبہ تحفیظ کی نشست کو ملا کر کے اردو زبان میں منعقد کی گئی، اور بیشتر میں 20 کے آس پاس طلباء نے شرکت کی اور حصہ لیا۔ اس سال جو پروگرام ہوئے ان میں سے عربی زبان کے جو 2 پروگرام ہوئے ان میں سے ایک پروگرام ثانویہ اور عالمیت کے طلباء پر مشتمل تھا۔ کل 20 طلباء نے اس میں حصہ لیا، اور ان میں سے پہلی پوزیشن صفی الرحمن عبدالرحمن کو حاصل ہوئی، جنہوں نے 98.75 تقریباً 99 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ دوسری پوزیشن پر 3 طالب علم ایک ساتھ ہیں، محمد عمران زین العابدین، محمد اکرم محمد مسلم اور محمد ریاض احمد وکیل احمد، جبکہ تیسری پوزیشن شہاب الدین فخر الدین کو حاصل ہوئی، اور بقیہ طلباء کے نمبرات بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب فرسٹ پوزیشن پہ بندہ 99 نمبرات حاصل کر کے آئے تو بقیہ طلباء میں بھی دوسری پوزیشن پر 3 طالب علم آئے، تو اس کا مطلب دیگر طلباء کے نمبرات بھی کافی اچھے ہوں گے۔ عبداللہ فیصل نے 89.75، نیاز احمد نے 88.75، فیضان احمد نے 84.75، فوزان اکمل نے 93، ابو شہمہ نے 94، محمد اظہر ظفر الدین نے 84.25، سعد اللہ انعام اللہ نے 91.50، نوید احمد شمساد احمد نے 94.25، باب الانصاری نے 86.50، ابوبکر صدیق نے 90.25، عبد المقصود نے 85.75، مسعود احمد کفیل احمد نے 90.50، اور محمد احسن اللہ نے 41، اور محمد التمش نے 94.25 نمبرات حاصل کیے۔ اس میں سے ایک طالب علم کے علاوہ بقیہ سب ممتاز ہی ہیں۔ یہ عربی کا ایک پروگرام تھا جو عالمیت اور ثانویہ کے طلباء پر مشتمل تھا۔ متوسطہ کے اردو پروگرام کے لیے ہم نے پہلے اعلان کیا تھا ایک ہی موضوع کا، جب اس میں
60 سے زائد لڑکوں نے اپنے نام درج کرا لیے تو ہم نے 2 عناوین کر دیے تھے، جس میں سے ایک عنوان تھا حلال کی کمائی، اہمیت و ضرورت۔ اس موضوع پر کل 24 طلبہ نے تقریر کی، جن میں سے پہلی پوزیشن اشرف انصاری کو حاصل ہوئی، دوسری انصاف احمد جمال احمد کو، اور تیسری عبد القیوم محمد رفیق کو، چوتھی راحت علی قسمت علی کو، اور پانچویں مجیب حلیم عبد الحلیم کو۔ بقیہ طلبہ نے بھی اچھے ہی نمبرات حاصل کیے ہیں۔ عبد الحق نے 86.50، عبد الرازق نے 75، عبد الحکیم نے 92، عاقب حمید الدین نے 83، صالح فوزان نے 90، توقیر احمد نے 88، محمد بن مسلم نے 87.50، اجمل حسین نے 85.50، شہزاد احمد نے 87، عبد الرقیب نے 79، محمد جعفر شفیق اللہ نے 92، سیف الدین نے 86 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ اور بھی ہے، تفصیل پڑھی جائے گی تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ ہندی زبان میں بھی ایک موضوع منتخب کر کے آپ لوگوں کو دیا گیا تھا، وہ موضوع تھا کیول ایک اللہ کی پوجا کیوں۔ موضوع متعین ہونے کی وجہ سے شاید طلبہ نے کم حصہ لیا، اور اس لیے بھی کہ یہ پہلا سال تھا کہ ہم نے ہفتہ واری انجمن میں بھی ہندی میں تقریریں کرائی اور انگریزی میں، اور سالانہ میں بھی اس کے لیے ایک موضوع منتخب کر کے آپ کو دیا گیا۔ بہرحال کل 9 طلبہ نے اس موضوع پر خطاب کیا، جس میں سے پہلی پوزیشن طفیل احمد کو حاصل ہوئی، اور انہوں نے پورے کے پورے 100 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ اور دوسری پوزیشن عبد القیوم کو حاصل ہوئی، انہوں نے 99 نمبرات حاصل کیے، جبکہ تیسری پوزیشن ابراہیم علی عبد الرحمن کو حاصل ہوئی، انہوں نے 98 نمبرات حاصل کیے۔ بقیہ 2 لڑکوں کے 97 نمبرات ہیں، 92، 95 اور 88، اس طرح سے نمبرات ہیں۔ انگریزی زبان میں چونکہ موضوع کا انتخاب نہیں کیا گیا تھا، آپ آزاد تھے، اس لیے 18 طلبہ نے انگریزی زبان میں تقریریں کی۔ ان میں جو پہلی پوزیشن حاصل ہوئی ہے وہ محمد اکرم کو حاصل ہوئی ہے، انہوں نے 97.50 نمبرات حاصل کیے ہیں، اور دوسری پوزیشن شہاب الدین کو حاصل ہوئی ہے، انہوں نے 97 نمبرات حاصل کیے ہیں، جبکہ تیسری پوزیشن پہ 2 لڑکے ہیں، امتیاز احمد اور محمد عمران، دونوں کو تیسری پوزیشن حاصل ہوئی ہے، انہوں نے 96 نمبرات حاصل کیے ہوئے۔ بقیہ کے نمبرات بھی اچھے ہی ہیں، بعد میں تفصیل بتا دی جائے گی۔ دوسرا موضوع جو دیا گیا تھا متوسطہ کے لیے وہ تھا، جو پہلے اعلان ہوا تھا، وہ تھا منافق کی علامتیں۔ اس موضوع پر کل 25 طلبہ نے شرکت کی، جس میں سے پہلی پوزیشن طفیل احمد نے حاصل کی ہے، ان کے نمبرات ہیں 97۔ دوسری پوزیشن محمد عدیر غیاث احمد نے حاصل کی ہے، ان کے نمبرات ہیں 95.50۔ تیسری پوزیشن شہباز احمد برکت اللہ نے حاصل کی ہے، ان کے ہیں 94.50۔ چوتھی پوزیشن شاداب احمد نظام الدین نے حاصل کی ہے، ان کے نمبرات ہیں 92.25۔ اور پانچویں پوزیشن آفتاب عالم نیاز اللہ نے حاصل کی ہے، ان کے نمبرات ہیں 92۔ عالم اول اور عالم ثانی کے طلبہ کو جو اس سال موضوع دیا گیا تھا وہ تھا تعارف اہل حدیث۔ اس موضوع پر کل 10 طلبہ نے خطاب کیا، جن میں سے پہلی پوزیشن صفی الرحمن عبد الرحمن کو حاصل ہوئی، کل 95 نمبرات حاصل کیے۔ دوسری پوزیشن ابراہیم علی عبد الرحمن کو حاصل ہوئی، انہوں نے 92 نمبرات حاصل کیے۔ اور تیسری پوزیشن شہاب الدین فخر الدین کو حاصل ہوئی، انہوں نے 91 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ بقیہ مشارکین میں عبداللہ محمد شبیب نے 63، محمد صغیر سوداگر علی نے 71، باب الانصاری نے 81، شاہجہاں نے 84، محمد شمیم نے 63، عبد المقصود نے 63 اور فہد نبیل نے 86 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ طالبیت کو جو موضوع دیا گیا تھا وہ تھا غلو کی تباہ کاریاں۔ اس موضوع پر کل 16 طلبہ نے شرکت کی اور تقریریں کی، جس میں سے پہلی پوزیشن محمد ساجد عبد الماجد نے حاصل کی 94 نمبرات سے، اور دوسری پوزیشن عبدالاحد سراج الدین نے حاصل کی 93.50 نمبرات سے، اور
तीसरी पोजीशन नवेद अहमद शमसाद अहमद ने हासिल की 90.50 नंबरात इन्होंने हासिल किए हैं। अरबी का जो दूसरा ग्रुप था वो मुतवस्सिता के बच्चों पर मुश्तमिल था। छोटे बच्चों ने इस बार पहली मर्तबा अरबी में तकरीर की थी, जिसमें से पहली पोजीशन हासिल हुई है मोहम्मद जाफर शफीकुल्लाह को, और दूसरी पोजीशन हिशामुद्दीन हदीसुल्लाह को, और तीसरी पोजीशन पे दो तालिबे इल्म हैं, एक है मोहम्मद आसिम अब्दुल सबूर और दूसरे हैं तौफीक आजाद मोहम्मद आजाद। पहली पोजीशन के जो नंबरात हैं वो 92.50, दूसरी पोजीशन पर 92 और तीसरी पोजीशन पर 91.50 नंबरात हासिल हुए हैं। मुतवस्सिता उला के तलबा को कोई मौजू नहीं दिया गया था, ये पहली जमात थी अरबी की, इसलिए इनको आज़ाद रखा गया। इख्तियारी मौज़ूआत अपने अपने इंतखाब से इन्होंने तकरीरें की, मुख्तलिफ तलबा ने मुख्तलिफ अनावीन पर तकरीरें की, जिसमें से हबीबुर रहमान सफीउर रहमान ने पहली पोजीशन हासिल की, कुल 95 नंबरात हासिल किए इन्होंने। दूसरी पोजीशन पर दो तालिबे इल्म हैं, एक नसरुद्दीन अब्दुल रऊफ, इन्होंने 92 नंबरात हासिल किए हैं, और इसी तरह से जो है खुबैब ज़फर मोहम्मद इलियास। जबकि तीसरी पोजीशन पर अमीरुल्लाह एहसानुल्लाह हैं, इन्होंने 91 नंबरात हासिल किए हैं। शोबे हिफ्ज़ के तलबा का जो अभी प्रोग्राम हुआ, इसमें कुल 19 तलबा ने तकरीरें की हैं। इनमें से पहली पोजीशन हासिल हुई है आकिब फिरोज अहमद को, और दूसरी पोजीशन हासिल हुई है खुर्शीद अहमद इजहार अहमद को। पहली पोजीशन के नंबरात 98 हैं और दूसरी पोजीशन पर 95 नंबरात हैं। तीसरी पोजीशन पर दो तालिबे इल्म हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला सलाहुद्दीन और अफरोज अहमद असरार अहमद, इन दोनों के नंबरात 94 हैं। ये मुख्तसर तफसील थी जो इस प्रोग्राम की पेश की गई, जो इस साल तलबा ने पेश किया। और हमारे तलबा अगर इसी तरह से मेहनत से मुताला, मश्क, हाफिजा, ज़ुबान और उसलूब, खिताबत के यही अनासर खमसा हैं, तो अभी तो आपने याद करके तकरीरें की हैं, लेकिन जब आप ज़बान तालिब इल्मी से बाहर निकलता है तो फिर याद करने का वक्त नहीं होता है। नुसूस ज़रूर देखे जाते हैं और याद किए जाते हैं, बकिया बातें खतीब की अपनी होती हैं, जो नुसूस की रोशनी में या अपने टॉपिक का पर उसका जो मुताला होता है, और फिर वो अपने हाफिजे से काम लेकर के उसको जो है अपने ज़ुबान और अपने उसलूब में जितनी चबज़बानी के साथ, जितनी अच्छी ज़ुबान के साथ जिस तरह से जो पेश कर ले जाता है वही अच्छा खतीब माना जाता है। अल्फाज, जुमलों और इनकी सेटिंग, ज़बान पर कुदरत, ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। तो यहाँ तो अभी आपके याद करने से ही काम चल रहा है, लेकिन याद करना ही असल नहीं है। असल में खतीब के लिए मौजू पर गिरफ्त और उसका वसीउल मुताला होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ किताबों या दरसी किताबों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। खिताबत तो तलब की नहीं, ज़ुबान की चीज़ है। कोई भी ज़ुबान तहरीर के बगैर तो जिंदा रह सकती है, लेकिन तकरीर के बगैर नहीं। तो ज़ुबान का जानना जो है ये ज़रूरी है, और ज़ुबान जानने के लिए ज़ुबान का सही जानना। हमारे तलबा पास वो गलतियाँ जिन पर हमेशा उनको ताकीद की जाती है, हमेशा फरमाइश की जाती है, ऐसी गलतियाँ जब सालाना अंजुमन में नज़र आती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि शायद एक बार, दो बार या कई बार की फरमाइश करने के बावजूद आपने ज़ुबान और बयान पर जो है उस तरह से ध्यान नहीं दिया। याद रखें, ये जो बच्चे आपसे फारिग हुए हैं, तो ये बच्चे असल में आपसे बेहतर इनकी ज़ुबान थी। देखा होगा अभी आपने जो ये प्रोग्राम देखा, मैं तो समझता था कि सारे तलबा ने अच्छी तकरीरें की, लेकिन सारे तलबा ने अच्छी तकरीरें करने के बावजूद ना तो चीखना चिल्लाना बहुत अहमियत रखता है, ज़ुबान आपकी कैसी है, बोलने का अंदाज, ठहराव, हरकत सकरात, ये सारी चीजें असरअंदाज आपके खिताब पर असरअंदाज करती हैं और सामईन पर भी असरअंदाज होती हैं। बहरहाल कुछ नमूने हमारे मेहमान हुसन नाज़िम आला साहब और दीगर हज़रात जो अभी तशरीफ लाए हैं, शोबे हिफ्ज़ के बच्चों के खिताबात तो उन्होंने कुछ सुने हैं। मैं चाहता हूँ कि एक अरबी तकरीर, एक अंग्रेज़ी तकरीर,
ایک ہندی تقریر اور ایک اردو تقریر خیر العلوم کے طلباء بھی پیش کر دیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ابتدائی جماعت ہی سے شروعات کروں. تو میں متوسطہ اولیٰ کے طالب علم حبیب الرحمان سے کہوں گا کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور نمونے کی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشرق اساتذہ کرام، اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت لبوشائی کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان ہے خشیت الہی. خشیت کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ایسا خوف کھانا جس میں اس کی تعظیم ہو. انبیاء علیہ السلام میں جہاں بہت ساری خوبیاں تھیں، ان میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی حد درجہ اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے اور اس کے خشیت سے روتے سکتے اور آنسو بہاتے تھے. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون، وہ پیغمبر جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے وہ اسی اللہ سے ڈرتے تھے. اور ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان نبیوں پر، جب ان رسولوں پر اللہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو سجدے میں بے اختیار گر جاتے تھے اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں. اس لیے والدین انبیاء یعنی علماء کرام کو بھی ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اسلامی بھائیوں، خشیت الہی ایسی صفت ہے جو انبیاء کرام کی، علماء کرام کی، حتیٰ کہ مومنین کے عمدہ صفات میں شامل ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل بہل جاتے ہیں اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی ایمان کو زیادہ کر دیتے ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحمیل، کبریائی و بڑائی اور تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں، اپنے رب کی کسی بھی حال میں نافرمانی نہیں کرتے. اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ تو اس کے ہیبت سے خود ہی ڈرتے رہتے ہیں. یہ وسیع و عریض زمین اور بلند و بالا بے ستون آسمان، شجر و حجر، دریا اور پہاڑ سب خوف الہی سے لرزاں و ترساں ہیں، نیز اس کے خوف سے گر پڑتے ہیں. آئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث سنیے. حضرت مطرف رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز الرحية من البكاء. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے اس سے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو. لیجیے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک اور واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابن مسعود مجھے ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا قرآن نازل ہوا، آپ ہی کو سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پس نبی پاک کیا حال ہوگا اس دن، یعنی قیامت کے دن، جس دن ہر امت سے گواہ طلب کریں گے اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے. اس آیت کریمہ کا پڑھنا تھا
کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود ٹھہر جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا اور آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اسلامی بھائیوں یہ اس نبی کی خشیت کا حال ہے جسے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، جسے سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کا لقب حاصل ہے. دینی بھائیوں جب تمام فرشتے زمین و آسمان چرند و پرند سورج چاند ستارے پہاڑ پیڑ پودے دریا پتھر سب اللہ سے خشیت رکھتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ سے خوف نہیں کھانا چاہیے؟ کیا ہم مومن و مسلمان نہیں؟ کیا ہم وارثین انبیاء نہیں؟ کیا ہم داعی اللہ و رسول نہیں؟ کیا سلف صالحین اور انبیاء کرام کا اسوہ نمونہ ہمارے سامنے نہیں؟ کیا ہم گلشن رسول کے طور خوشنما نہیں؟ تو پھر کیا بات ہے کہ آج ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خشیت نہیں رکھتے؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ؟ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ 7 لوگوں کو شرائی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور خوف الہی سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی. اسلامی بھائیوں آج ہم مسلمانوں کی حالت زار کا شکوہ کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شرک و خرافات میں مبتلا ہے؟ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے خوف کھایا جائے. دینی بھائیوں آج ہم مسلمانوں کی حالت زار کا شکوہ کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شرک و خرافات میں مبتلا ہے؟ شرک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے خوف پایا جائے. علامہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں متضاد چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. آگ اور پانی ممکن ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائے. شیر اور بکری ہو سکتا ہے کہ ایک گھاس سے پانی پی لیں، لیکن اللہ پر ایمان اور غیر اللہ کا خوف یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اسلامی بھائیوں اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کیجیے اور خشیت الہی سے کبھی غفلت نہ برتیے. آج ہم زلزلوں سے ڈرتے ہیں، کبھی ہم ایک زلزلہ تھے. آج ہم غیر مسلموں سے ڈرتے ہیں، کبھی غیر مسلم ہم سے ڈرتے تھے. وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکال کر خوف الہی کو اپنے دلوں میں بسایا اور سمندر میں اتر گئے. جیسا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ ہمارے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب الرحمن کے بعد میں متوسطہ ثانیہ کے طالب علم عبدالقیوم محمد شفیق کو بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور ہندی زبان میں تقریر پیش کریں. عبدالقیوم محمد شفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم ناظمین اعلیٰ صاحب، مشفق اساتذہ کرام اور دیگر معزز سامعین کرام، آج کے اس سالانہ انجمن میں میں جس وشے پر پرکاش ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے کیول ایک اللہ کی پوجا کیوں. کیا پسند ہے؟ کیول ایک اللہ کی پوجا کیوں؟ ارے بھائی جب دھرتی کو بنانے والا، آکاش کو پیدا کرنے والا، مارنے والا، زندہ کرنے والا اللہ ہے تو کس کی پوجا کی جائے گی؟ بنانے والا اللہ، بگاڑنے والا اللہ، تو اللہ کی پوجا کی جائے گی نا. اللہ کیا کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
ईश्वर ने इंसानों और जिन्नातों को केवल इसीलिए जन्म दिया कि वो मेरी ही पूजा करे, किसी और की पूजा ना करे। अरे भाई, जो बनाने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह, सारी पृथ्वी को बनाने वाला अल्लाह, तो किसकी पूजा की जाएगी? एक ईश्वरवाद की वो वस्तु है जिसके अतिरिक्त कोई एक इस्लाम के चक्र में प्रवेश नहीं कर सकता। एक ईश्वरवाद की वो वस्तु है जिसके लिए ईश्वर ने अपने चुने हुए बंदों के लिए दूतों को भेजा ताकि वो लोगों को गैरुल्लाह की बंदगी से निकाल कर दे, ईश्वर की पूजा में लगाए। एक ईश्वरवाद की वो वस्तु है जिसके लिए ईश्वर ने मुसलमानों और काफिरों के मध्य युद्ध लड़ी, और एक ईश्वरवाद की वो वस्तु है जो मुसलमानों और काफिरों के मध्य अंतर करता है। मैं आपको बताऊं कि एक ईश्वरवाद शब्द का यही अर्थ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्रिकीन मक्का के सामने उपस्थित किया तो वो कहने लगे, अजअलल आलिहता इलाहा वाहिदा इन हादा लशैउन अजाब। क्या इसने इतने पूज्यों की जगह एक ही पूज्य बना दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। ये बात उनके लिए एक ईश्वरवाद शब्द का मतलब असल समझे, क्योंकि वो 360 प्रतिमाओं की पूजा करते थे। उस एक ही पूज्य की कल्पना उनके लिए चौंका देने वाली बात थी। परंतु कहने लगे, अरिन्ना लथारिकु अलहदिना लिशाहिद मजनून, क्या हम अपने पूज्यों को एक पागल कवि की बात पर छोड़ दें? परंतु मेरे मित्रों, संदेशका ने अपनी आमंत्रण का प्रारंभ एक ईश्वरवाद से किया, और हमारे और आपके संदेशका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस समुदाय को सर्वप्रथम किया, वो क्या करती थी? वो गैरुल्लाह अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा किया करती थी। अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा किया करती थी। वो प्रतिमाओं को अत्यावश्यक मुश्किल को लाभ हुआ हानि का मालिक समझती थी। वो प्रतिमाओं से प्यार करती थी। हमारे और आपके संदेश का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस कौम को आमंत्रण दिया तो उसका प्रारंभ इस तरह किया, ये कहो कि ईश्वर एक है, ये कहोगे तो आप सफलता पा जाओगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर मिटने वालों ने इसी एक ईश्वरवाद का आमंत्रण दिया और मुश्किल परेशानियां अत्याचार बर्दाश्त की, यहाँ तक कि अपना आबाद अपना पैतृक भूमि को छोड़कर हिजरत कर ली। फिर उसी को राजी करने के लिए कुफार और मुश्रिकीन से युद्ध लड़ी और एक ईश्वरवाद ही का झंडा ऊंचा करने के लिए लंबे लंबे सफर किए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी विजय प्राप्त करने के बाद मक्का मुकर्रमा के अंदर घुसे, खाने काबा के अंदर घुसे। खाने काबा में पड़े हुए ईश्वर के घर में पड़े हुए 360 प्रतिमाओं को तोड़ा। क्या कहा? जाल हक व ज़हकल बातिल, यानी आज हक आ गया और बातिल की कमर टूट गई। हक का अर्थ एक ईश्वरवाद है और बातिल का अर्थ प्रतिमाओं की पूजा है। मैं आपको बताऊं, हजरत मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन है मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब का वफात आया, अबू तालिब के वफात मरने का वक्त आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू जहल और अब्दुल्लाह इब्न उमैया उसके पास बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन नशहदु लका बिहा इंदल्लाह। ऐ चाचा, आप ला इलाहा इल्लल्लाह को स्वीकार कर लो। ये ऐसा शब्द है जिसके बिना पर मैं अल्लाह के यहाँ आपके हक में गवाही दूंगा। उस पर अबू जहल और अब्दुल्लाह इब्न उमैया कहने लगे, ऐ अबू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के मज़हब को छोड़ दोगे? लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार ला इलाहा इल्लल्लाह उपस्थित कर रहे हैं, लेकिन अबू तालिब ने क्या किया? ला इलाहा इल्लल्लाह को इकरार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैं आपको बताऊं, हजरत मुआज़ बिन जबल को अल्लाह के नबी ने यमन की ओर भेजा। यमन की ओर भेजा, कहा है मुआज़, तुम एक ऐसे समुदाय की ओर जा रहे हो जो किताब वाली है, तो तुम सर्वप्रथम इस बात की ओर बुलाना कि वो एक ईश्वर की एकता को स्वीकार कर ले। जब वो स्वीकार कर ले तो उन्हें सूचित करना कि अल्लाह ने दिन और रात में 5 नमाजें अनिवार्य की हैं। जब वो नमाज पढ़ने लगे तो उन्हें सूचित करना कि अल्लाह ने माल में ज़कात अनिवार्य की है जो धनवानों से लिया जाएगा। परंतु मेरे मित्रों, हमें जिस उद्देश्य के लिए पैदा किया गया है, हमें जिस उद्देश्य के लिए जन्म दिया गया है, वो उद्देश्य क्या है? हमें जानना चाहिए कि हमें किस मकसद के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ईश्वर ने इंसानों और जिन्नातों को केवल इसीलिए जन्म दिया ताकि वो मेरी ही पूजा करें, किसी और की पूजा ना करें। अब से भी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर हमें एक ईश्वर की पूजा करने की हिम्मत प्रदान करे। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं अंग्रेजी जुबान में तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद अकरम मोहम्मद मुस्लिम को दावत दूंगा। मोहम्मद अकरम मोहम्मद मुस्लिम।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا يزيد به ما أعطاه وأنعمك أفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يغفر الخطيئات ويكفر السيئات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Honorable managers, respected teachers, and my beloved brothers, today I am going to give a speech on the topic of the importance of learning the history of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What does it do, and what will it do me if I study the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? The first point that I want to raise, it increases my love for him sallallahu alaihi wasallam, and at the same time it increases my love for his maker, who has made me as well, Allah subhanahu wa ta'ala. So by learning the seerah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it will increase our love for Allah and his Rasul. So Allah has blessed us, as Allah says, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. So Allah has favored the believers by sending to them a messenger from amongst them, reading and reciting his verses. He came down, he did not bring anything from his pocket. As Allah says, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. He did not utter anything from his desires or lusts or fancies. Everything he said was revealed and inspired by Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes you will find that Allah admonished him, not because he said something from his pocket, but because Allah inspired him to say something for us to learn later on. May Allah make us from those who follow him. Remember one thing, we always harp on about how important it is to follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam. How will we know it if we haven't gone through his life? Can I know how important it is, or can I know what to do in order to follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam if I don't even know how he reacted? So this is the beauty of studying the seerah. It draws you closer to Allah. It makes you a proper Muslim. It makes you a person